بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں العصر ٹی وی۔ العصر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویسے تو بہت سے حادثات روزمرہ کے حساب سے اس دنیا میں پیش آتے رہتے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کو جس تلخ اور ناقابل فراموش حقیقت کی طرف لے کر جانے والا ہوں وہ یقیناً انتہائی قابل افسوس ہے۔ دوستو، انسانی تاریخ میں بربریت اور ظلم کی داستانیں تو لاتعداد ہیں، جن کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ کسی بے گناہ انسان کا قتل عام کرنا حیوانیت تو ہو سکتا ہے، انسانیت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ 6 اگست 1945 دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ بدقسمت دن ثابت ہوا جب جدید تہذیب و تمدن کے نام نہاد علمبردار امریکہ نے B-29 نامی جنگی طیارے کو استعمال کرتے ہوئے لٹل بوائے نامی پہلا ایٹم بم گرا کر جاپانیوں پر قیامت برپا کر دیا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ہونے والے اس ایٹمی حملے نے 1,40,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ہزاروں لوگ جسمانی اعضاء سے معذور ہوئے اور اپاہج ہو کر زندہ لاشیں بن کر رہ گئی۔ ہیروشیما پر ڈھائے جانے والے ظلم کی ٹھیک 3 دن بعد 80,000 لوگ لقمہ اجل بنے۔ ناگاساکی جنوبی جاپان میں ایک بہت بڑا بندرگاہی شہر تھا۔ یہاں بہت سی صنعتیں موجود تھیں جہاں اسلحہ سازی، جہاز سازی، آبدوزیں اور دیگر جنگی اور فوجی ساز و سامان تیار ہوتا تھا۔ یہاں کے زیادہ تر عمارتیں لکڑی سے بنی ہوئی تھیں، بلکہ کارخانوں کی عمارتیں بھی لکڑی سے بنائی گئی تھیں۔ ایٹمی حملے سے پہلے تک جنگ عظیم دوم کے دوران اس شہر پر کوئی بڑا فضائی حملہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ اگست کے مہینے میں کچھ روایتی بارود سے بھرے بموں سے حملے ہوئے تھے، جس میں اپنے دور کے مشہور اسٹیل اینڈ آرمز ورکس کے کارخانے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوستو، 9 اگست کی صبح 3:47 پر امریکہ کا طیارہ B-29 بوک اسکواڈرن کمانڈر میجر چارلس ڈبلیو سوینی کی قیادت میں تینیان کے ہوائی اڈے سے ایٹم بم لے کر اڑا۔ اس ایٹم بم کا کوڈ نام فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ اس حملے کا پہلا ہدف کوکورا جبکہ دوسرا ہدف ناگاساکی تھا۔ اس طیارے کی پرواز سے 2 گھنٹے قبل 2 طیارے موسم اور حفاظتی اقدامات کے طور پر پہلے اڑ چکے تھے تاکہ حملہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ کچھ دیر بعد حفاظتی طیاروں نے اطلاع دی کہ دونوں اہداف واضح ہیں اور کسی قسم کی دھند یا بادل نہیں ہیں۔ جب حملہ آور طیارہ اس حد تک پہنچا جہاں پر ایٹم بم سے سیفٹی پن نکال کر اسے حملے کے لیے تیار کر دینا تھا، اسی اثنا میں معلوم ہوا کہ ایک محافظ طیارہ بگ اسٹنک لاپتہ ہو گیا۔ چونکہ سوینی پہلے ہی اپنے مقررہ وقت سے 30 منٹ لیٹ تھا، لہٰذا محافظ طیارے کے بغیر سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جب یہ حملہ آور طیارہ B-29 اپنے پہلے ہدف کوکورا پہنچا تو اس وقت شہر کے ارد گرد 70% علاقے پر دھواں اور دھند چھائی ہوئی تھی اور مطلع آبرآلود ہونے کی وجہ سے شہر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہر پر 3 چکر لگائے گئے اور اس دوران معلوم ہوا کہ طیارے میں تیل کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تیل کے ذخیرہ ٹینک سے پائپ میں تیل نہیں آ رہا تھا۔ اب حتمی فیصلہ یہ کیا گیا کہ ناگاساکی پر حملہ کیا جائے۔ اس پر بھی سوچا گیا تھا کہ اگر کوئی مزید دقت پیش آئی تو ایٹم بم کو واپس لے جا کر بحر الکاہل میں پھینک دیا جائے گا۔ جاپان کے مقامی وقت کے مطابق صبح 7:50 پر ناگاساکی کے شہر سائرن کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ تاہم 40 منٹ بعد سب اچھا کا سائرن بج گیا کہ تمام حالات اب بہتر ہو چکے ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاپانیوں نے یہ طیارہ 10:53 پر دیکھا تو ریڈار سروس نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ کوئی جاسوسی طیارہ ہے۔ ان بے خبر جاپانیوں کو علم نہیں تھا کہ ہیروشیما کے 3 روز بعد ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ تاریخی اوراق میں ذکر ہے کہ دن کے 11:01 پر
حملہ طیارے نے شہر پر چھائی ہوئی بکھرے بادلوں میں سے ناگاساکی کی شہر کو دیکھ لیا تھا۔ اب شکاری نے اپنے شکار پر جھپٹنا تھا۔ اسی لمحے میں جہاز کے سپاہ کپتان نے بٹن دبایا اور فیٹ مین طیارے سے نکل کر شہر کے صنعتی علاقے کی جانب تیزی سے گرنے لگا۔ یورینیم 239 پر مشتمل یہ ایٹم بم 14.1 پاؤنڈ یعنی 6.4 کلو گرام کا بتایا جاتا ہے۔ 43 سیکنڈ بعد ناگاساکی شہر کے اوپر 1650 فٹ کی بلندی پر فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکے سے فیٹ مین پھٹ گیا۔ یہ دھماکہ 21 کلو ٹن TNT کے برابر تھا۔ ایٹمی سائنسدانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے دھماکے سے کہیں بڑا تھا، اور آپ یقیناً سن کر حیران ہوں گے اس سے پیدا ہونے والی تپش کی درجہ حرارت 3900 ڈگری سیلسیس یا 7000 ڈگری فارنہائٹ تھی، اور اس سے پیدا ہونے والے آگ کے شعلوں کی رفتار 1005 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ دوستو، ناگاساکی کا بڑا علاقہ اب جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، اور جہاں دھماکہ ہوا تھا وہاں 1 مربع کلومیٹر کے علاقے پر انسان و حیوان موقع پر ہی ہلاک ہوئے، اور آگے شعلے 10,000 فٹ تک کے علاقے پر پھیل چکے تھے۔ تقریباً 20,000 عمارتیں مکمل یا بڑی حد تک تباہ ہو چکی تھیں۔ صرف 12% مکانات بچ گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ایٹمی حملے میں 40,000 افراد اور 60,000 زخمی ہوئے تھے۔ جنوری 1946 تک اندازہ لگایا گیا تھا کہ 70,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ ظلم کی انتہا ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہی ہوا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا ویڈیو لائک، شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔